اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو، ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. گو اینڈ ویٹ. یہ ہے وہ محبت. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. البتہ من کہا ہے، سب ایسے نہیں ہوتے. حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا، وہ تو ہر مرحلے پر معاون تھی حضور کی. بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جس کو فرما دے. اولاد ایسی بھی ہوتی ہے جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. عام قاعدہ کیا ہے، عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت، انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے، اچھے سے اچھا پہنانا ہے، تعلیم اعلیٰ کرانی ہے، امریکن اسکول میں داخل کرنا ہے. جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے، حرام سے کماؤ، مارے گئے، برباد ہو گئے. حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرے. تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہو اور اپنی آخرت برباد کر رہے ہو. ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ. یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، بس بچ کر رہو، محفوظ رہو. بی آن دی گارڈ، بی آن دی الرٹ. کہیں ایسا نہ غفلت ہو اور وہ محبت چمکے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں. یہ قرآن مجید کی، قرآن میں جو توازن ہے، توازن، اس کی سب سے اعلیٰ مثال یہ آیت ہے. ایک طرف بیوی اور اولاد کو دشمن قرار دیا جا رہا، دوسری طرف وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرتے رہو، اگر چشم پوشی سے کام لو، ان کی خطائیں بخشتے رہو، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے. تین الفاظ ہم مانی. یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ، جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ. نہیں، اس سے تو رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے، ضد پیدا ہو جاتی ہے. اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں، بےجا زبردستی، جبر. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رد عمل، بغاوت. اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعتاً اس پر غور کریں.